مولا کائنات کی ایک روایت عرض کروں گا۔ اسبغ بن نباتہ مولا کائنات کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں، اور یہ جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں یہ روایت مولا نے شہادت سے 2 دن پہلے بیان کی ہے۔ مولا کو جب ضربت لگی تو بہت سے اصحاب جناب امیر کے گھر کے دروازے تک آئے تو مولا نے فرمایا ان کو واپس بھیج دو۔ امام حسن علیہ السلام آتے ہیں، ان کو واپس جانے کا حکم دیتے ہیں۔ اسبغ بن نباتہ وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ مولا کائنات کو ضرور دیکھنا ہے، تو مولا اجازت دیتے ہیں۔ تو جب یہ مولا کی حالت دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا امیر المؤمنین، مجھے لگتا ہے کہ آج کے بعد میں آپ کی زبان سے کبھی بھی رسول اللہ کی کوئی حدیث نہیں سن پاؤں گا، تو میری خواہش ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کی کوئی روایت سنائیں، حدیث سنائیں۔ تو یہ روایت اس وقت مولا کائنات نے اسبغ بن نباتہ کو سنائی۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ یا علی انطلق حتی تأتی مسجدی، کہ تم مسجد نبوی میں جاؤ، فتصعد ممبری، اور میرے ممبر پر چڑھ جاؤ، وتدعو الناس، اور لوگوں کو بلاؤ، اور جو پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں یہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور فرمایا کہ ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے کرنا، اور اس کے بعد مجھ محمد پر بہت زیادہ درود بھیجنا۔ مولا کائنات مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ممبر رسول پر چڑھ کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے رسول پر درود بھیج کر لوگوں سے خطاب کرتے ہیں ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، کہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول کا پیغام لایا ہوں۔ تمام افراد متوجہ ہوتے ہیں، مولا کائنات پیغام شروع کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اِنَّ لعنت اللہ ولعنت ملائکتہ وانبیائہ المرسلین، کہ اس شخص پر آگے مولا بیان فرمائیں گے وہ کون سے اشخاص ہیں کہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، مقرب فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، انبیاء و مرسلین بھی لعنت کرتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ بھی لعنت کرتے ہیں۔ کس شخص پر؟ من انتما الی غیر ابیہ، جو اپنی نسبت اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف دیتا ہے، اس پر اللہ کے تمام مقرب فرشتے اور انبیاء و مرسلین اور محمد مصطفیٰ لعنت کرتے ہیں۔ اور دوسرا کون سا شخص ہے؟ من ادعا غیر موالیہ، کہ وہ غلام جو اپنی نسبت اپنے آقا کی طرف نہیں دیتا، اپنے حقیقی آقا سے نسبت ہٹا کر کسی اور کی طرف دیتا ہے کہ میں اس کا غلام ہوں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں تیسرا بندہ وَظَلَمَ أَجِيرًا أَجْرَهُ، کہ جو شخص کسی کی اجرت ظلم سے ادا نہ کرے، یعنی اس کی اجرت ادا نہ کرے، تو اس پر بھی اللہ، اس کے مقرب فرشتے، تمام انبیاء و مرسلین اور محمد مصطفیٰ لعنت کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں نے یہ پیغام دیا، میں نیچے اترا، لا تکلم القوم الا، عمر بن خطاب کے قوم کا کوئی فرد اور نہیں بولا۔ عمر خطاب بولے یا علی قد ابلغت، اے علی آپ نے اللہ کے رسول کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔
वलाकिन्नका जिहता बेकलामिन गैर मुफस्सिर, लेकिन आपने एक ऐसी बात की है जो तफसीर चाहती है, तशरीह चाहती है, हमें इस बात की समझ नहीं आई। मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं अल्लाह के रसूल की तरफ वापस गया, व अखबरतुहुल खबर, और मैंने उनको जो माजरा हुआ था वो बयान किया। अल्लाह के रसूल ने मुझे फिर फरमाया या अली वापस जाओ और उसकी तफसीर भी बयान करके आओ। मौलाए कायनात वापस आते हैं, मिंबर पर चढ़ते हैं, अल्लाह की हम्द व सना करते हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दुरूद भेजते हैं और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं अय्युहन्नास, ऐ लोगो, मा कुन्ना जिअतुकुम बिशैइन इल्ला व इंदना तअवीलुहु व तफसीरुहु, कि हम अहले बैत जो कुछ भी अहकाम खुदाबंदी से तुम्हारे पास लाते हैं हमारे पास उसकी तावील भी होती है और उसकी तफसीर भी होती है। अब इसके बाद मौला ने जुमले इरशाद फरमाए, अपनी समातों को बेदार रखिएगा। इमाम फरमाते हैं अला व इन्नी, आगाह रहो कि बेशक मैं, अला व इन्नी अना अबूकुम, याद रखो कि मैं अली तुम्हारा बाप हूँ, व अना इन्नी मौलाकुम, मैं अली तुम्हारा मौला हूँ, के अल्लाह अकबर, वअना अजीरुकुम, और मैं वो शख्स हूँ कि जिसका अजर तुम लोगों ने अदा करना